أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. صلوات على سب سے پہلے تصدق چاہتا ہے معصومین علیہ السلام رب ذوالجلال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کی ماہ صیام کی عبادات کو قبول و مقبول فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے درگزر فرما، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت اور اضافاً مضاعفاً اس کا ثواب ہمیں عطا فرما، عرض و سماع الکلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کے مخلوقین کی مغفرت فرما، اس ادارہ کے معاملین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں انہیں طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما، وحدت امت کی نعمت سے سرفراز فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور امام زمان علیہ السلام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ سب سے پہلے میں سرکار حجت وارث زمانہ امام زمان علیہ السلام اظہار علماء اعلام رضوان آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات سے دعا کے ساتھ کہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ صلوات پر لیجیے نواز سے۔ نوازی عید حضرت امام زمان علیہ السلام کی موجودگی میں زمانہ ظہور میں یہ واجب ہے، زمانہ غیبت میں یہ سنت ہے۔ اس کے آداب ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو بیان فرمائے کہ گھر سے جب چلو تو کہتے غسل بجا لاؤ، وضو کرو، پاکیزہ لباس پہنو۔ حکم تو یہ ہے کہ ننگے پاؤں چلو، جس راستے سے آؤ واپسی کا راستہ دوسرا اختیار کرو، صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ ابھی جو صدائے تکبیر آپ سن رہے تھے، بول رہے تھے، اور پھر رب کبریا کے حضور جو ہے خاص ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، روزے کی نعمت سے، اس کے انعامات سے جو سرفراز فرمایا ہے اس نے، اس پر اس کا شکر بجا لاؤ اور دعاؤں کی مقبولیت کی، اور آئندہ پھر اس ماہ صیام کو اس کی برکات و فیوزات کو حاصل کرنے کی توفیق کی دعا ضرور کرو۔ ہم اس وقت ایسے حالات میں یہ عید منا رہے ہیں کہ نظامی دنیا قتل و کشتار کی طرف ہے، قتل و غارت، بربریت، بھوک پیاس، تنگدستی کتنے ممالک کو، کتنی اقوام کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے اگر دیکھیں جن کی لاشیں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے بچوں کی لاشیں کتے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جن کے دائیں بائیں مسلم ممالک بے غیرتی کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں،
اور انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آ رہی. ہماری بے بسی کہ ہم ان تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم ان کے حق میں صدائے احتجاج تو بلند کر سکتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں حکومتی سطح پر جتنا احتجاج ہونا چاہیے تھا، جس طرح مضبوط آواز بلند ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، بلکہ رکا گیا. فلسطین کے پرچموں کو دی لگائی گئی. اس کی دوسری مثال پڑوسی ملک ترکی کی ہے، اردن کی ہے، ہمارا سعودیہ، یعنی وہ عالم اسلام جو اسلام کا مرکز اور ستون سمجھا جاتا ہے، وہ بے غیرتی کی نیند سو رہا ہے. اور ان مظلوموں کا اگر کوئی پرسان حال ہے تو چند تنظیمیں یا ان کی پشت پر گرا. اور اب کچھ غیر مسلم ممالک جو ہے طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. دعا کیجئے، الدعا سلاح الانبیاء. امام فرماتے ہیں کہ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے. ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیجئے خالق کائنات ان کو اس ابتلا اور آزمائش سے نجات عطا فرمائے، اسرائیل اور اس کے تمام اتحادیوں کو نیست و نابود فرمائے، امت اسلامیہ کو بیداری اور وحدت عطا فرمائے. اس دور پرفتن میں دعا کیجیے خالق کائنات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. عزت گرامی، معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، چاند دیکھو اور روزہ رکھو، چاند دیکھو زوال کا، روزہ افطار کرو. شرط ہے کہ ہم چاند کو خود دیکھیں. ہر کام میں سب سے پہلے انسان خود مکلف ہے. یہ یقین کرنا میری ذمہ داری ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہوا ہے یا نہیں. ہاں، اگر دو عادل مجھے کہہ دیں ان پہ اعتماد کر لوں تو ایک الگ بات ہے. اصل ذمہ داری میری ہے کیا ماہ سیام کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. میری ذمہ داری ہے کہ میں خود دیکھوں اور تسلی کروں. اگر عادل گواہی دے دیتے ہیں تو کافی ہے. عید کا چاند میں خود دیکھوں اور روزہ افطار کروں، روزہ نہ رکھوں، اگر چند عادل گواہی دے دیتے ہیں تو کافی ہے. بہرحال پاکستان کا جو نظام رؤیت ہلال ہے کافی حد تک مستحکم، مضبوط اور محفوظ ہے، جس میں تمام مسالک کی نمائندگی موجود ہے. جہاں جہاں سے بھی خبریں آتی ہیں خود ہم رابطے کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کراس کویسچن کرتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ خالی ٹیلی فون کے پیچھے بولنے والا کون ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے. تو پھر صرف یہی نہیں ہوتا، اس کے کراس کویسچن کر کے بھی تحقیق کی جاتی ہے. چاند طرف کس طرف تھا، دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر نیچے، کتنا بلند، جو امکانات ہیں. پھر ان افراد کے بارے میں بھی حتی مقدور کوشش کی جاتی ہے کہ پتہ کیا جائے کہ یہ خبر دینے والے خود کون ہیں. اتفاق سے ہماری صوبائی جو اطلاع کمیٹی ہیں ان میں بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، اور جو مرکزی کمیٹی ہے اس میں بطور شیعہ نمائندگی کا بوجھ ناچیز کے کندھوں پر ہے پورے پاکستان کی طرف سے. تو آپ کے تیقن اور اطلاع کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے مرکزی شہروں میں اپنے نمائندوں سے بھی رابطہ کروں. افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، وہاں کے شیعہ علماء مجتہدین سے رابطے میں رہوں. ایران کی جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی حکومت کی طرف سے ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. نجف اشرف کے علماء مراجع بزرگان کے ساتھ رابطے میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، خلیج بلتستان میں جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں رابطے میں رہتا ہوں تاکہ مجھے وہاں سے صحیح خبر ملے. اگرچہ بہت سی خبریں آ رہی ہوتی ہیں لیکن
عدالت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اور کل ایمان کی محبت جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک ملک میں ہر بندے نے چاند دیکھ لیا تو پھر یہ شرط ختم ہو جاتی ہے، مگر نہ حکم ہے کہ دو مومن عادل عاقل بالغ جو ہیں وہ گواہی دیں کہ ہم نے خود ان آنکھوں سے عینک سے بھی نہیں، عینک سے رہنمائی لے سکتے ہیں، خوردبین دوربین سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن دیکھنا آنکھوں کے ساتھ ہو، یہ شرط ہے۔ حدیث کیونکہ اسی طریقے ہے، قرآن کی آیت یہی ہے کہ چاند جب دیکھو تو روزہ رکھو، چاند جب دیکھو تو روزہ افطار کرو، تو لہذا یہ تمام مراجع کی تاکید ہے کہ جتنے بھی جدید آلات ہیں اس سے مدد تو ہم لے سکتے ہیں، سمت تو قید کر سکتے ہیں، سینٹی میٹر تک اس کا رخ، اس کا ٹائم، اس کی عمر، یہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں، سائنسی آلات کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ چاند تب ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھیں یا جنہوں نے دیکھا ہے ان سے یقین اور تسلی کریں۔ یا پھر میں آپ تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں چاند دیکھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے پاکستان بھر سے کہ کوئی شیعہ ہمیں گواہی دے دے، خود رابطے کرنا پڑتے علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف سے دھڑا دھڑا گواہیاں آ رہی ہوتی ہیں پورے پاکستان کے کونے کونے سے، اور مجبوری یہ ہے کہ اس پہ ہم یقین کریں یا نہ کریں۔ تو اس لیے چاند دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جب بھی چاند دیکھنے کا امکان ہو ضرور خود چاند دیکھو، چاند دیکھنا عبادت ہے، دیکھ کے دعا کرنا عبادت ہے، ہر مہینے کی دعا عبادت ہے، لہذا اس شرعی ذمہ داری کی طرف توجہ دیں، صرف ریڈیو ٹی وی پہ یا ٹیلی فون اخبارات پہ نہ رہیں، بلکہ خود اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ہمیں اطلاع کریں، تو مدارس کو اطلاع کریں، ہماری جو کمیٹیاں ان پہ اطلاع کریں کہ میں فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے ہم نے یہ چاند دیکھا ہے اور یہ دیکھو، کیونکہ ایک دن آگے پیچھے ہونے سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، شب قدر آگے پیچھے چلی جاتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، جی اگر آج چاند ثابت نہ ہوتا ہم روزے کے ساتھ روزہ حرام تھا، چاند ثابت ہو گیا الحمدللہ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم اس حرام سے بچ گئے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ کہ رمضان ہو گئی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روزہ نہیں رکھا تو ہم واجب کے تارک ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت حساس معاملات ہیں، اس میں اپنی قومی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری کو پورا کیا کرو، یہ صرف ٹی وی ریڈیو اخبارات پہ نہ رہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک کا ذاتی فریضہ ہے، یہ تو حکومت کا تعاون ہے، یہ علماء کا تعاون ہے۔ اس میں اب رات جو کل کا اجلاس تھا اس میں الحمدللہ افغانستان کے علماء کے ساتھ، مراجع کے ساتھ بھی میں رابطے میں تھا، ایران کی جو روئے ہلال کمیٹی سرکاری طور پر علماء اور مراجع حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، نجف اشرف کے علماء اور مراجع کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، خود بلتستان مل کے ہمارے جتنے صوبے ہیں تمام شہروں کے مرکزی اور ہندوستان میں کشمیر میں جو ہمارے وہاں پر شیعہ علماء یا کمیٹیاں ہیں ان سے رابطے میں رہا، الحمدللہ۔ باقی گواہیوں کو چھوڑیے، کئی گواہیاں سینکڑوں کی تعداد میں آئیں، لیکن میرے لیے ایک حجت ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے تو مجھے پاکستان میں دیکھنا تھا، ہمیں جو سب سے معتبر گواہی ملی ہے وہ کھرمنگ سگمدو کا ایک شہر ہے، وہاں کے علماء امام الجمعہ اور چند مومنین نے چاند دیکھا جن کی تعداد 7 تھی۔ اس میں پھر جو ہمارے بلتستان کے بزرگ عالم دین علامہ حسن جعفری صاحب، انہوں نے پوری کمیٹی کو بلایا، تحقیق کی، ریسرچ کی، پھر کہا کہ ہم مطمئن ہیں، آپ ہماری طرف سے اعلان کر دیں
جی ہم نے وہ شکار والی دوربین سے پہلے دیکھا ہے، پھر آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، تو یہ شرعی گواہیاں آئیں۔ اس کے علاوہ عراق سے آ گئی گواہی، ایران سے آ گئی، کابل سے آ گئی، لداخ کے جو 100% شیعہ آبادی ہے انڈیا میں ہے، انڈیا کشمیر میں ہے، وہاں کی جو علماء انجمن ہیں ان کا باقاعدہ ریٹرن اعلامیہ آ گیا، جس کے بعد ہمیں تسلی ہوئی کہ کام جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ جس کے بعد ہم نے تقریباً 9:30 بجے اس کا 9 بجے اعلان کیا، اور آج پہلی مرتبہ شاید کئی سالوں کے بعد پوری دنیا میں ایک ہی دن میں عید منائی جا رہی ہے۔ ورنہ سعودی عرب میں پہلے ایک دن ہو جاتی تھی، کہیں ایک دن بعد، آج سعودی عرب میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، شرق میں بھی، غرب میں بھی، مغرب میں بھی۔ تو الحمدللہ آج کا دن جو ہے مسلمانوں عالم کے لیے انتہائی متبرک اور مبارک دن ہے کہ آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید میں شریک ہے۔ میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں پھر وہی جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اگر عید کے دن بھی وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے تو اسے عید منانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے مالک اور اپنے آقا کی نافرمانی کر کے کس بات پہ خوش ہوتے ہو۔ دوسری چیز جو ہے، زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، زکوٰۃ مالی، زکوٰۃ بدنی بھی نام دیا جاتا ہے۔ ایک کو عام زکوٰۃ یا صدقات قرآن نے کہا ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ میں حکم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فطرہ زکوٰۃ، قد افلح من تزکیٰ، خالق نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوا کہ جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی۔ تو لہذا زکوٰۃ فطرہ جو ہے کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی ہر بالغ عاقل مسلمان مومن پر اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال جتنے بھی اس کی کفالت میں ہیں ان کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ترجیح اس کی یہ ہے کہ آپ جو رات گزر گئی ہے اسی رات پہ مستحقین تک پہنچا دیں۔ دن گزر گیا ہے تو آپ نماز سے پہلے جمع کروا دیں، اور اگر ابھی بھی نہیں کیا تو نماز کے فوراً بعد اس امانت کو پہنچائیں، ورنہ روزے کی عبادت اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک فطرہ ادا نہ کیا جائے۔ فطرہ جو ہے وہ 1 سا جو عربی زبان کا پیمانہ ہے، جس کا آج کا وزن جو ہے وہ 3 کلو، وہ جنس جو ہم کثرت سے کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ جنس ادا کیجئے یا پھر اس کی موجودہ قیمت۔ ہم لوگ جو آپ کو یہ تخمینہ دیتے ہیں یہ 450 روپے آپ نے دینا ہے، یہ 450 گندم کا درمیانی قسم کا، اگر آپ اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ریٹ کو سامنے رکھیں، آپ اس سے سستا کھاتے ہیں تو پھر اس کو سامنے رکھیں۔ اس کو ایک تخمینہ سمجھ لیجئے، گائیڈ لائن سمجھ لیجئے، یہ حرف آخر نہیں ہوتا، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن اپنی طرف سے آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو غذا آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہے اگر بہت ہی مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے تو اسی حساب سے قیمت دیجئے، معمولی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس سے دیجئے۔ یہ امانت ہے آپ کی، اس میں جو ترجیحات ہیں، سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں مستحق افراد کو دیکھو، ان تک یہ پہنچاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ اس سے کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو۔ دے دو ٹھیک ہے، نہیں نا آپ نے کرنے کہ اللہ آپ کی اس بات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ سے کسی نے ماہر عید اس کا چاند طلوع ہونے سے پہلے
بطور قرض مانگ لیا تھا، وہ آپ اس کو قرض دی تھی رقم، اور آج آپ کو پتا چلا ہے کہ یار میں نے وہ قرض اس سے تو لینا اور یہ مستحق ہے، تو میں اس کو کیوں نہ فطرے میں تبدیل کر دوں؟ تو آپ نیت تبدیل کرنے کہ جو میں نے اس سے قرض لینا ہے وہ قرض کیا ہے، یہ فطرہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری اس بات کو قبول و منظور فرمائے۔ دوسرے مرحلے میں پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، پڑوسیوں میں کوئی مستحق نہیں، پھر تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ دوسرے محلے میں یا پھر دوسرے شہر میں اس کو بھیجنا ہے۔ اگر آپ کے اپنے گھر میں اپنے محلے میں مستحقین موجود ہیں اور آپ کسی دوسرے شہر میں بھیجتی ہیں اور مال ضائع ہو جاتا ہے تو دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کو دینا ہے اس کے لیے بھی شرائط ہے، وہ مومن ہو، شیعہ ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، حرام پہ خرچ کرنے والا نہ ہو، اس کو یہ فطرہ دینا ہے، کیونکہ یہ عمل واجب ہے۔ ایک عام خیرات دیتے ہیں وہ کسی کو بھی دے دو، لیکن خمس و زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے یہ تسلی کر کے کہ اس کو دینا ہے جو کم از کم صوم و صلاۃ کا پابند ہو، محرمات کا تارک ہو، مگر نہ وہ فطرہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا کہیں مومن نہیں ملتا تو آپ مدارس میں جمع کرا دیجئے، طلبہ و طالبات ہیں، نماز کے پابند بھی ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، تو لہٰذا وہ تکلیف شرعی جو ہے ہماری وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فریضہ واجب ہے، اس پہ آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اس وقت تک عبادات معلق لٹکی رہتی ہیں جب تک یہ ادا نہ کی جائے۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مومنین اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے دعائیں ضرور کریں، اپنی عبادات، ان کی عبادات کی مقبولیت کے لیے۔ دور پرفتن میں ہر روز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اپنی صف میں وحدت اور یکجہتی کو برقرار رکھیں۔ اس وقت فتنہ و فساد اور پھر کوئی تفریق کاریوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اللہ اس وطن عزیز کو اس سے محفوظ رکھے۔ عالمی طاقت اس وطن کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اپنے فتنہ پرور افراد کو داخل کر چکی ہے، اس لیے ہمیں ہم مجالس محافل اجتماعات میں چوکنا رہنا ہے، ہر بندے پر نظر رکھنی ہے کہ کسی تفریق کار کو یہ موقع نہ ملے کہ یہ اس ملک کے امن کو تباہ کرے۔ یہ ہم میں سے فردن ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اپنے دینی مراکز جو ہیں ان کا خیال رکھیں۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ملک میں سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ مرکز علم جو الحمدللہ نظریاتی کونسل میں بھی مدہ ناچیز کی کاوشوں سے اس سال نظام خمس پاس کروایا گیا کہ سادات کے لیے زکوٰۃ صدقہ حرام ہے، حکومت اس کے لیے نظام خمس مرتب کرے اور اس کو خمس پہنچائے۔ اس کے لیے پچھلی بجٹ میں میں نے کوشش کی تھی، تمام سیکرٹری خزانہ وزرائے خزانہ کو لیٹر لکھوائے گئے لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اب پھر کوشش کرتے ہیں، نئی حکومت آ گئی ہے کہ نظام خمس قائم ہو جائے تاکہ جو مستحقین سادات ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ حج کا مسئلہ ہمارے ہاں تو خواہی سے ہی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بغیر محرم کے اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو سفر حج پہ جا سکتی تھی، باقی مسالے کے لیے اس میں اختلاف تھا۔ پہلے چند سالوں میں 2003 میں بھی میں نے یہ فیصلہ کروایا تھا، وہ پھر نافذ نہ ہو سکا۔ اب الحمدللہ اس سال پھر وہی فیصلہ دوبارہ میں نے نظریاتی کونسل سے فائنل کروایا ہے کہ تمام مسلمان خواتین جو مستطیع ہیں جن پہ حج واجب ہو چکا ہے وہ بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہیں، کاروانوں کے ساتھ جائیں۔ الحمدللہ کونسل سے بھی فیصلہ ہو گیا، ہماری وزارت حج نے بھی فیصلہ کر دیا، حکومت سعودیہ نے بھی تسلیم کر لیا، اور اس سال تمام خواتین بغیر محرم کے اگر سفر پہ جانا چاہتی ہیں تو وہ جا رہی ہیں۔
درخواست محرم سے یہ محرم نامحرم کا خانہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہ آل محمد کی نفاذ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ نقطہ نظر کے جو طرزاً ہمارے خلاف بولا جاتا تھا، آج اس کو قانون بنا کے سعودیہ اور دنیا کے سارے ملک جو ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس سال تمام خواتین جو ہیں بغیر محرم کے حج پہ جا رہی ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آج کل درخواستیں جاری ہیں۔ میرے خیال میں آج 5-6 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، تو فریضہ حج رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو مستطیع ہو، مالی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی، اور حج کیے بغیر مر جائے، جان بوجھ کے حج نہ کرے، ماں کا یہودیت اور نصرانیت یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، لہذا اسے یہ واجب فوری، اگر مستطیع ہوئے ہو تو فوری طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے پڑھو۔ اور آنے والا سال مہنگے سے مہنگا ہے، تو لہذا اگر آپ میں سے جو مستطیع ہیں تو ادارے کی طرف سے جو ہماری تنشیہ کمپنیاں ہیں وہ جازی کرام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کچھ کاروان منہاج الحسین جو سال سے تقریباً کافی سال ہو گئے عزم اجازت مقدس ہوتا ہے، آپ رابطہ کریں۔ علی حسین اکبر ہیں، جعفر حسین ہیں، مقصد صاحب ہیں، خاجون ہیں، تاکہ اس فریضے کو فوری طور پر ادا کریں۔ کسی کے ذمہ ہے اس کو متوجہ کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کو بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اعلام مراد اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قیام دائم فرمائے۔ سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، مالک قرات ہم امام زمانہ کے امان افسار میں شمار فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو ہم میں سے کوئی مریض ہے یا ہمارے لواحقین میں سے کوئی مریض ہے، بیمار کربلا کا واسطہ مالک جو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جس طرح بتایا گیا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، الصلاۃ 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 کہہ کے، اور یہ جماعت کے ساتھ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اصل میں یہ واجب ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کی امامت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ادا کرے۔ جمعہ کے لیے بھی شرط یہی ہے، لیکن جمعہ کے لیے ایک جو معصوم کا فرمان ہے کہ خود امام جمعہ پڑھائیں، یا ومن نصبہ، یا جس کو امام کہیں کہ تم جمعہ پڑھاؤ، تو پھر جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ اب فقہاء نے اس پہ اجتہاد کیا کہ ومن نصبہ، جس کو امام نے معین کیا ہے وہ ہمارے علماء ہیں، وہ فقہاء ہیں، جن کے بارے میں کہا تھا کہ میں انا حجت اللہ علی الخلق، خلق خدا پر حجت ہے، یہاں حجت اللہ علی علماء، ہم علماء پر، فقہاء پر حجت خدا ہے، اور وہ ہماری طرف سے آپ عوام پر حجت ہیں۔ لہذا جنہوں نے ان کی بات مانی، ہماری بات مانی، اس نے ان کا انکار کیا، ہمارا انکار کیا، اس سے اجتہاد کرتے ہوئے نماز جمعہ کو واجب تخیری قرار دیا گیا۔ اسی طرح نماز عید جو ہے وہ واجبات میں ابھی نہیں ہے، آپ نے قربتاً اللہ، سنت قربت اللہ کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کے بعد اس کے 2 خطبے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی طرح تو آپ تمام کے مرحومین کے لیے، اس ادارے کے مرحوم معاونین کے عیدین پہ مجلس پڑھا کرتے تھے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے ان کے فرزند ارجمند مولانا عمران عباس صاحب مجلس پڑھیں گے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور آخری دعا اور زیارت تک رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، ہماری اولاد کو زیور علم و عمل سے